बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हरकल के नाम से कई लोग वाकिफ़ हैं। वो रूम का बादशाह था और एक माहिर नजूमी भी था। वो सितारों का इल्म रखता था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को सच भी मानता था, लेकिन इसके बावजूद वो दीन इस्लाम पर ईमान ना लाया और कुफ़र की हालत में ही मर गया। आखिर क्या वजह थी कि इस्लाम को हक़ और सच मानते हुए भी हरकल इस्लाम से महरूम रहा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अबू सुफ़ियान बिन हर्ब ने ये वाक़या बयान किया कि हरकल ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफ़ियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफ़ियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया था, तो हरकल के गिर्द रूम के बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। हरकल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रसालत का ज़्यादा करीबी अज़ीज़ है। अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उनका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इसको मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफ़ियान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोले तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सुफ़ियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना होती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ही ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। वो कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है? मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने? मैंने कहा कमज़ोरों ने। फिर वो कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जा रहे हैं या कोई साथी फिर भी जाता है? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं फिरता। कहने लगा, क्या आपने अपने इस दावे नबूवत से पहले किसी और मौका पर भी झूठ बोला है? मैंने कहा नहीं। और अब इससे हमारी सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफ़ियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी हुई है? हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है? मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? मैंने कहा, वो कहता है सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, उसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज़ पढ़ने, सच बोलने, परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफ़ियान से कह दे, मैंने तुमसे इसका नस्ब पूछा तो तुमने कहा वो हम में आली नस्ब है, और पैगंबर अपनी कौम में आली नस्ब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत के अलावा ये बात किसी और ने भी की है, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा, अगर ये बात उससे पहले किसी और ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है? तुमने कहा कि नहीं। नहीं तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूँगा कि वो शख्स इस बहाना से अपने आबा-ओ-अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने के अलावा, यानी पैगंबरी के दावा के अलावा, कभी उसने झूठ भी बोला है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया
کہ جو شخص آدمیوں کے ساتھ دو روی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیرو ہوتے ہیں یا کمزور آدمی؟ تم نے کہا کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے، تو دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا کوئی شخص اس کے دین سے ناخوش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے کہ جن کے دلوں میں اس کی مسرت رچ بس جائے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ کبھی عہد شکنی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تم سے کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے روکتے ہیں، سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو عنقریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا کہ جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا۔ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خط منگایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور حاکم بصرہ نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ ہرقل نے پھر اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے شاہ روم کے لیے۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ اسلام لے آئیں گے تو دین و دنیا میں سلامتی نصیب ہوگی، اللہ آپ کو دوہرا ثواب دے گا، اور اگر آپ میری دعوت سے روگردانی کریں گے تو آپ کی رعایا کا گناہ بھی آپ ہی پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات پر آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لیں تو مسلمانوں، تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا ہے۔ دیکھو تو اس سے بنی اصفر یعنی روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم، ہرقل کا مصاحب اور شام کے نصارہ کا لاٹ پادری تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن صبح کو پریشان اٹھا تو اس کے درباریوں نے وجہ دریافت کی کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا کہ میں نے آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے۔ بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ کر بھیج دیجئے کہ وہاں جتنے یہودی ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا، اسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہے یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔
ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی وہ حمص میں ہی تھا کہ اس کے دوست کا خط جواب میں آ گیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اور آخر میں ہرقل کی موت اسی طرح ہوئی، یعنی اس نے کفر پر ہی موت پائی۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے اسے دین کی دولت نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور دنیا کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔